جشن میلاد صادقین تمام دیکھنے والوں کو، مومنین کو بے حد مبارک۔ صاحب خلق عظیم سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین صادق و امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جانشین معیار صداقت، سرچشمہ علم و حکمت، حامل اسرار الہی، رمز و راز کائنات، بانی فقہ، حامل اسرار الہی فقہ جعفری، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں بارگاہ خدمت امام زمان اور تمام مومنین کو۔ خدایا ہمارے دلوں کو رسالت و ولایت کی معرفت سے سرشار رکھ اور ہمیں معصومین محمد و آل محمد کے قول و فعل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بت رام ہو گئے یہ خطابت کا معجزہ، خندق کی فتح فکر و فراست کا معجزہ، زور علی انہی کی شجاعت کا معجزہ، بیٹی بطول سے جو رسالت کا معجزہ، دختر کے دل بروں سے جو نسل نبی چلی، دختر کے دل بروں سے جو نسل نبی چلی، دختر کشی کی رسم نجس پر چھری چلی، ایسا انقلاب رسول لے کر آئے۔ اور عروج اب جانتی ہیں کتنا خوبصورت موقع ہے، دو صادقین کا آج زمیں پر نزول ہے، دو صادقین کا آج زمیں پر نزول ہے، ایک ہے امام دوسرا رب کا رسول ہے۔ مومنین آپ کو بے حد مبارک ہو، انتہائی اظہار تہنیت و عقیدت پیش کرتے ہیں انا من عروج نقی آفیشیل کی جانب سے، اپنے فیملی ممبرز کی جانب سے، بارگاہ خدمت اقدس امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سلام بھی، اور اس خوبصورت موقع پہ ان کے لیے دعائیں بھی کہ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں آمد محمد مصطفیٰ سردار انبیاء ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور بیوٹیفل رسپانس آن دا میلاد نبی۔ آپ نے جتنا پسند کیا ہے آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ذکر محمد و آل محمد کو اتنے پیار سے سنا اور عقیدت سے سنا۔ تو آج پھر آپ کے لیے ذکر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کہ 17 ربیع الاول ولادت بسعادت ہے چھوٹے امام کی اور ہمارے ان رسول کی کہ جو ختم المرسلین ہیں، تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 12 ہوں 17 ہوں تمام مہینہ ہی یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے رسول پاک کی عظمت و شان پیش کرتے رہیں گے۔ وہ انبیاء تھے، یہ سردار انبیاء ٹھہرے، وہ انبیاء تھے یہ سردار انبیاء ٹھہرے، صفائے قلب محمد تھی مصطفیٰ ٹھہرے، صفائے قلب محمد تھی مصطفیٰ ٹھہرے، عجیب بندہ و خالق کا رابطہ ٹھہرا، کسی اور نبی کا نہیں۔ کبھی بھی کسی نبی کا خدا سے وہ رابطہ یا محبوب کبریا ہونا بڑا درجہ ہے کہ حضور کے لیے سید آل رضا اتنی خوبصورت ربائی پیش کرتے کہ پروردگار ان کے درجات بلند کرے، کہ فرماتے ہیں وہ انبیاء تھے یہ سردار انبیاء ٹھہرے، صفائے قلب محمد تھی مصطفیٰ ٹھہرے، عجیب بندہ خالق کا ربط ٹھہرا، وہ سلسلہ تھا کہ محبوب کبریا ٹھہرا، وہ سلسلہ تھا کہ محبوب کبریا ٹھہرا، ہوئی قبول اسی خوشمال کی خاطر، ہوئی قبول اسی خوشمال کی خاطر، خلیل نے جو دعا کی تھی آل کی خاطر۔ دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ دعا پیش ہو رہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے، اور وفادین و ذبح عظیم کہ یہ عظیم قربانی پروردگار نے جو آل ابراہیم سے لینی تھی وہ آل رسول خدا سے لی۔ تو جی عروج بھی آپ سے کچھ فضائل چھٹے امام کی پیش کرنا چاہتے ہیں، میں بھی پیش کرنا چاہتی ہوں رسول خدا کی شان میں، مولا کی شان میں۔ تو تھوڑا سا میں انٹرو ضرور بتاؤں گی۔ ہم نے جب میلاد رسول خدا کیا تو آپ کو تعارف کروایا، فیملی کا بھی ایک بایوگرافی بھی دی، تو اسی طرح آج ہم 17 ربیع الاول ولادت بسعادت صادق آل محمد منا رہے ہیں، تو تھوڑا میں تعارف دوں گی ان کو کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ہیں حضرت محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عمران علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور میرے مولا اور میرے آقا چھٹے امام کی والدہ ہیں حضرت
ام فروہ فاطمہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر علیہ السلام. دین دادا ہیں حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب عمران علیہ السلام. دادی ہیں حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ولادت ہے آپ کی 17 ربیع الاول جو کہ ہم آج منا رہے ہیں، رسول خدا اور امام صادق کی ولادت. نام ہے آپ کا جعفر علیہ السلام. کنیت ہے آپ کی ابو عبداللہ ثانی، ابو اسماعیل و ابو موسیٰ. القاب ہے مولا کے صادق. رسول خدا کو بھی صادق کو امین کہا. انہوں نے کہا جو کفار و مشرکین تھے، بہت بڑی بات ہے کہ دشمن کوئی آپ کا ہو لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائے، اس کو بولتے ہیں صادق، سچا اور امین، امانت رکھنے والا. تو رسول خدا خود بھی صادق اور امین، ان کے فرزندان بھی، چاہے وہ محمد باقر ہوں، چاہے وہ جعفر صادق ہوں، چاہے وہ موسیٰ کاظم ہوں، چاہے وہ تقی امام جواد ہوں، چاہے امام حسن عسکری ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ایسی اولاد و آل سے نوازا رسول کی کہ ان کو وہ تمام تر لقب پھر رپیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ رسول کی وہ خوبیاں ان کی اولاد میں، ان کی آل میں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو مولا کے القاب میں صادق، عالم، فاضل، طاہر، قائم، کافل، منجی اور صابر. اور ان کی زوجہ کا نام ہے حمیدہ، بی بی حمیدہ بنت سعد. اور بیٹے ہیں آپ کے اسماعیل، عبداللہ، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسحاق، محمد دیباج، عباس و علی. بیٹی ہیں بناتا، ام فروہ، اسماء و فاطمہ. اور آپ کے زمانے میں جو سیاسی فرما رواں ہیں وہ ہے ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ابراہیم بن ولید. خیر یہ مینشن کرنا اس لیے تاکہ آپ وہ زمانہ دیکھ لیں امام صادق کا کون سا ہے. آپ کے انگوٹھی کے نقش پہ کیا تحریر ہے؟ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. آپ کے زمانے کے شاعر بھی ہیں، دربان ہے مفضل بن عمر. ان کے نام جو میں نے پیش کیے اس لیے ضروری ہیں، جب بھی امام صادق کا زمانہ جاننا چاہیں گے تو آپ ان شخصیات سے اس زمانے میں پہنچ سکیں گے. اہم واقعات کچھ عروج پیش کریں گی، آئی تھنک یہی ہوں گے. مولا کی زندگی میں امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ انتہائی اہم ہے، اور اس کے علاوہ مولا کی شہادت 15 رجب کو بھی مینشن ہے. آپ کی مدت امامت، آپ کے شاگردوں کے بارے میں خاص طور پہ میں گفتگو ضرور کروں گی عروج کے ساتھ. ایک انتہائی انٹرسٹنگ گفتگو کہ امام صادق علیہ السلام کے کتنے عروج شاگرد ہم نے دیکھا کہ کائنات میں، ہماری پوری دنیا میں، ہر یونیورسٹی میں بے شمار شاگرد ہوتے ہیں، لیکن سنیے کہ ٹوٹل شاگرد امام جعفر صادق ہیں 40,000، 40,000 شاگرد ہیں ماشاءاللہ، جن میں سے 400 ایسے تھے جو مرجعیت کے مقام پر پہنچے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے. ان میں سب سے مشہور مولا کے شاگرد کون ہیں؟ جابر بن حیان. تو جتنے سائنٹسٹ ہیں آپ تو پہلے مشہور رہی امام جعفر صادق کو. اور کتنا حسین الزام ہوگا اگر کسی سائنٹسٹ کو آپ کہہ دیں کہ وہ سائنٹسٹ محب اہل بیت ہے، تو بڑی خوبصورت بات ہوگی، بڑا ہی خوبصورت الزام ہوگا، کیونکہ پوری کائنات ہی محب آل محمد ہے. تو ویسے آل محمد سے، رسول خدا سے محبت کرنے والے بہت آگے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ورثہ علم رسول خدا کا اور ان کی آل کا ہی ہے. تو جابر بن حیان، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے کئی موجد ایسے ہیں جو مولا کے شاگرد ہیں. امام جعفر صادق کی ایک اور اہم شاگردان کی اہلیہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ بنت سعد مغربی سلام اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اب یہاں پر خواتین کی تعلیم ہے اور عروج بھی آپ کے سامنے مولا کا علم شیئر کرنے بیٹھے ہیں. تو بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے مولا نے انتہائی انکریج کیا ہے. یہاں پر بھی بی بی ہیں جناب حمیدہ بنت سعد مغربی سلام اللہ علیہ کہ جنہوں نے مختلف علوم و فنون کے علاوہ علوم معرف اسلامی خصوصاً فقہ اہل بیت میں، جورسپروڈنس میں کمال حاصل کیا تھا. تو جناب یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹرو، اور یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ مولا کے کچھ واقعات ہسٹری سے آپ واقف ہوں. بہترین خوبصورت ولادت ہے دو صادقین کی، اور بڑے پیارے واقعات ہیں. عروج مولا کے فضائل میں ہدیہ عقیدت کچھ واقعہ مومنین کے لیے پیش کیجیے. سب سے پہلے تو یہیں سے سٹارٹ کروں گی، زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن بیسک جو نالج آپ سے شیئر کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. امام کے یہی شاگرد جن کے نام ہم نے آپ کو بتایا اور مختصراً جتنا بیان کر سکے، انہی شاگردوں کی زبانی روایات میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی میں ایسا کوئی عالم یا امام علیہ السلام نہیں دیکھے کہ جن کو تمام علوم پر جو ہے وہ سبحان اللہ گرپ ہو، ان کو آتے ہوں، اور کوئی زبان ایسی دنیا کی نہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ آتی. ماشاءاللہ وہ علم جفر بھی ہے اور علم طب بھی ہے، علم کیمیا بھی ہے.
بہت سے ایسے علوم ہیں جن کے شاید میں نام آپ کو گنوا نہیں سکوں گی. جب آپ پراپر پڑھیں گے امام کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ان کے پاس موجود. اور یہاں پر عروج کی گفتگو سے بالکل ریلیونٹ ہے تو میں یہیں پہ بتا دوں گی کہ آگے ہم واقعہ کی طرف چلیں گے. کون سے اگر سننے والے دیکھنے والے کہیں کہ کون سے ایسے بھئی علوم تھے کہ وہ جو ایک شخصیت تھی وہ پڑھا رہے تھے, تو آپ سے پیش خدمت کر دیتے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے بھی کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کی جو بھی ڈپارٹمنٹ جس میں آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, یو لک فار دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, یو لک فار دیٹ فیکلٹی دیئر, اینڈ دین یو لک فار دا سپروائزر دیئر, یو آسک فار دا یونیورسٹی مینجمنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو انرول ان دس اینڈ دس, اور پھر وہ یونیورسٹی آپ کو بتاتی ہے کہ کیا ہم اس سبجیکٹ پہ اور اس ٹاپک پہ, کیونکہ وہ ریسرچ پروسیس ہوتا ہے اور اس میں آپ کے تمام تر پیپرز شائع ہونے ہوتے ہیں. اور امام جعفر صادق کے حوالے سے بھی ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے علوم سے وہ واقف تھے کہ کوئی بھی بندہ جس بھی یونیورسٹی میں جاتا ہے اپنی اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے, ریسرچ کرنے والے کو ریسرچ اپنے خود کرنی ہے, اس نے اپنا پیپر خود پبلش کرنا ہے, بٹ ہی آلویز ہیو ٹو ہیو اے سپروائزر جو اس کی ریسرچ کو سپروائز کرے. لیکن ابھی بھی دنیا میں اتنی یونیورسٹیز ہیں, یو کے چلے جائیں, یو ایس چلے جائیں, کہ ہمارے بہت بڑے عالم بھی اس چیز کو ذکر کرتے کہ وہ گئے اور لنڈن یونیورسٹی انہوں نے بولا کہ میں اس چیز میں اپنی ریسرچ پبلش کرنا چاہتا ہوں, تو یونیورسٹی کی فیکلٹی نے بولا کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سپروائزر نہیں ہے. اتنے ہزاروں ڈپارٹمنٹس اور ہنڈریڈز آف ٹیچرز اینڈ دے ہیڈ نو سپروائزر کہ جو ان کی اس ریسرچ کو سپروائز کر سکے. وٹ آئی مین ٹو سے, ابھی یونیورسٹی سسٹم دنیا کتنی ڈیولپ ہوگی 2023 میں, اتنی یونیورسٹیز, اتنے انسٹیٹیوٹس, اتنے ریسرچ سینٹرز, لیکن دے ڈو ناٹ سرو آل کائنڈز آف نالج اینڈ دے ڈو ناٹ سرو دا آل برانچز آف نالج. اور اس کو اگر کمپیئر کریں رسول خدا کے بعد کا زمانہ, مدینہ میں امام جعفر صادق نے ایسی یونیورسٹیز اسٹیبلش کی کہ جہاں پر ہی واز ٹیچنگ اسٹرانومی, اسٹرالوجی, ہی واز ٹیچنگ ہسٹری, ہی واز ٹیچنگ فقہ, faith, jurisprudence, he was teaching biology, he was teaching physics, he was teaching chemistry, he was teaching all the scientific things, he was teaching everything. اب یہاں پر جتنے آپ کو ہسٹری میں سائنسدان ملیں گے, اس کے علاوہ جتنے عالم دین ملیں گے, فقہ کی تعلیم میں خاص طور پہ امام صادق, اگر آج اب مسلمان ہیں تو جعفری ہونے کے لیے امام جعفر صادق کو شکر کیجئے, کیونکہ انہوں نے اسلام کی ان فاؤنڈیشن پہ بہترین تعلیم دی ہے. تو روز بتائیے گا کہ کس فاؤنڈیشن آف نالج کی وجہ سے آپ امام کا واقعہ بتا رہی تھیں. میں امام کے بارے میں یہی جو ہے بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ امام کے جتنے بھی شاگرد ہیں, مختلف روایات ہیں جس میں سے میں نے مختصر یہ بیان کیا کہ شاگردوں کی زبانی روایات میں کہ ہم نے کوئی علم ایسا نہیں دیکھا جو امام کو نہ آتا ہو. تو وہ فخر کرتے تھے اور اس بات پہ تعریف کرتے تھے اور تعجب کرتے تھے امام کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں, کیونکہ وہ امام زمانہ تھے اس وقت, امام جعفر صادق, کہ کوئی علوم ایسا نہیں ہے, کوئی علم ایسا نہیں, کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو امام علیہ السلام کو نہ آتی ہو, اور وہ شکر کرتے تھے کہ وہ امام کے جو ہے شاگردی میں آئے اور انہوں نے تمام علوم جو ہے ان سے سیکھے. اب دوسری بات یہ کہ ہمیں محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کا دور ہے, علم جو ہے یونیورسٹیز بن گئی ہیں, بہت کچھ بن گئی, لیکن اس دور میں کتنی خوبصورت چیزیں کی گئیں. ہر دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا کہ لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے. اور پھر بات وہی جو سب سے مین ٹاپک ہمارا رہے گا کہ خدا کہاں ہے. دین اسلام کو پھیلانے کے لیے, لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے معجزہ, جب جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں معجزہ بھی دکھاتے تھے. بے شک امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے قرآن مجید کا علم ایسا ہے کہ جیسے میں دنیا اور آخرت کی تمام تر علم سے واقف ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مجھ پر آیا ہے. اور یہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا, ایک مناظرہ تھا, ان شارٹ آپ کو واقعات تھوڑے تھوڑے بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ زیادہ مٹیریل جو ہے, زیادہ واقعات امام کے بارے میں جان سکیں. کوئی بادشاہ جو ہے امام وقت کے جو ہے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں میرے دربار میں ایک شخص آیا ہے اور وہ چاہتا ہے, وہ بہت زیادہ علوم سے واقف ہے, اور لیکن میں چاہتا ہوں وہ آپ سے ملاقات کرے. اور جب مولا کے پاس جاتا ہے تو وہ کیونکہ علم طب جانتا ہوتا ہے, اپنی طرف سے تو پورا ڈاکٹر ہی اس دور کا ہوتا ہے, لیکن اسے بڑا فخر تھا کہ میں کائنات کے طبیب کے پاس جا رہا ہے. اب وہ بادشاہ وقت جو ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام وہ آپ سے ملاقات کرے. جب وہ امام کے سامنے آتا ہے تو وہ امام سے 20 یا 19 سوالات کرتے ہیں جس پہ وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا. وہ خاموش ہو جاتا ہے, وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے جس نے مجھ سے 19 اور 20 سوال کیے لیکن میں بتانے سے قاصر رہا. تو اس نے یہ کہا کہ امام آپ کو اتنا علم کہاں سے آیا, کہ جبکہ میں اپنے آپ پہ فخر کرتا تھا مجھے سب کچھ آتا ہے. امام نے فرمایا میں نے یہ علم
اپنے باپ دادا سے لیا, سبحان انہوں نے اللہ, میرے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, ان کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا, اور جبریل کو پروردگار عالم نے سکھایا. سبحان اللہ. یہ میرا جو ہے علم یہ اس طرح سے مجھ تک پہنچا. تو جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جب ایک یونیورسٹی بھی اتنے تمام طالب علم کی جو ہے علم کی پیاس کو سیراب نہیں کرتی, وہاں مدینہ میں انسٹیٹیوٹ آف امام صادق علیہ السلام ہے, جن پہ جہاں پہ اتنی فیکلٹیز نہیں ملیں گی, اتنے ٹیچرز بھی ملیں گے, سکھانے والا ایک ہے, وہی فقہ سکھا رہا ہے, وہی قرآن سکھا رہا ہے, وہی حدیث سکھا رہا ہے, وہی طب سکھا رہا ہے, وہی فلسفہ سکھا رہا ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ تو امام فلسفی بھی سکھاتے تھے. تو کیا میں مقام اپنے امام کا پیش کروں جو اپنے آپ میں ایک کل جہان تھے اور اپنے آپ میں وہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے تھے. اور اتنا فخر کی بات ہے عروج, آپ دیکھیں کہ جو پلرز ہیں, جو فاؤنڈیشنز آف ریلیجن ہوتے ہیں, کہ ایک نمائندے کی, ایک رہبر کی, ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے فقہی معاملات میں. کتنے ہی ایسی چیزیں حدیث کو اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے. تو جتنا ہمارے باقی بھی سیکٹس میں لوگ جن کو مانتے ہیں وہ سب بھی شاگرد امام صادق علیہ السلام کے بھی ہیں, اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ ذکر کریں حضرت احمد بن حنبل کا, یا حضرت مالک کا, امام مالک کا, امام شافعی کا, یہ سب کے سب شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ سب پہنچیں گے اسی علم کے دریا کی طرف جہاں سے تمام لہریں نکلتی. مولا میں چاہتی ہوں کہ میں بہت دلچسپ واقعات تھوڑے تھوڑے ضرور بتاؤں, کیونکہ آپ کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو, آپ کو پتہ چلے کہ جب کبھی کچھ دکھانا ہوتا تھا. فار ایگزامپل آپ سے مجھ سے کوئی پوچھے گا تو ہم آبویسلی نہیں دے پائیں گے, صرف جو ہے انبیاء یا امام ہی ایسے سوالات کے جواب دے پاتے تھے, کیونکہ ان کو پروردگار عالم اور ان سے سوال کیے بھی جاتے تھے, اور جان بوجھ کے ہمیشہ رسالت کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا تھا. جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوتے تھے تو رسول خدا سے کہتے تھے حضرت صالح کی اونٹنی کے بارے میں سوال, معجزات دکھائیں یا ہمیں قائل کریں کہ ہم آپ کے مذہب پر آ جائیں, ہم مسلمان ہو جائیں. اب یہاں پر بھی ایک اس شخص کی بات کر رہی ہوں, اس میں نیگیٹیوٹی نہیں, بٹ یہ مسلمان شخص نہیں ہے, لا مذہب ایک شخص ہے. اس نے امام علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ امام یہ ایک انڈا ہے, ایک انڈے کے, ایک پرندے کے انڈے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ اس کا یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے خود بخود بن جاتا ہے, کوئی اس کو بنانے والا نہیں, خدا کی خلقت کے بارے میں سوال, کے بارے میں سوال تھا. اب وہ کیا شخص کا سوال جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے, تو بہت تحمل سے اور صبر سے امام علیہ السلام نے اس کو سمجھایا, دیکھو یہ ایک طاؤس کا انڈا ہے, ٹھیک ہے, اب اس انڈے کو غور سے دیکھو, اس پہ غور و فکر اور توجہ کرو. جب اس کے اندر بچہ کس طرح سے آتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک سفید رنگ کا انڈا ہے, اس کی زردی کا بغور مشاہدہ کرو اور دیکھو یہ زردی کس طرح سے رنگ برنگے چھوٹے پرندوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور ایک اچھوتے انداز میں اس کے اندر اس پرندے کے بچے کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں امام نے اس کا ایمان تازہ کر دیا. بے شک. اور جس سوال کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھا, دوسرا سوال اس نے جب امام سے کرنا چاہا تو اس کی ہمت نہیں تھی کہ اب میں کوئی دوسرا سوال بھی کروں, تو اس نے امام کے ایک صحابی کے تھرو ان کو ذریعہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں فلاں کا سوال ہے, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے, جبکہ بیچارہ یہی شخص تھا جس نے طاؤس کے انڈے کے بارے میں پہلا سوال کیا. اب اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے, آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ کسی انڈے کے اندر تمام دنیا کو سمو دے, سبحان اللہ, سبحان اور نہ وہ انڈا بڑا ہو, وہ انڈے کا وجود بھی نہیں بڑھ رہا اور دنیا بھی نہ بڑھتی. پھر سے خدا کی قدرت پہ سوال. بالکل. اب اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے یا اس چیز پہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے کہ وہ انڈا بھی اتنے کا اتنا رہے اور دنیا بھی دنیا سمو جائے اس میں. اب امام علیہ السلام نے, کیونکہ وہ امام ہے, بہت خوبصورتی سے جواب دیا کہ اس کی مثال میں تمہیں اس طرح دوں گا کہ اپنی آنکھ کی پتلی کو دیکھو, یہ اتنی ہی رہے گی, دنیا بھی اتنی رہے گی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس انڈے کی مثال تم یہاں سے لے سکتے ہو, جس کے بعد اس شخص نے کلمہ پڑھا اور وہ قائل ہوا کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے, اور اس تمام کائنات کو خلق کرنے والا وہ پروردگار. اس جملے پہ دل چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کو فقط سبحان اللہ نہیں بلکہ تسبیحات اربع پڑھ کے ہدیہ کی جائے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ انسانی آنکھ کی اگر آپ پراپرٹیز دیکھیں اور اس کے فیچرز دیکھیں اور پڑھیں تو بائیولوجی میں آپ کے آنکھ کے لینس کے بارے میں, اس کی ساخت کے بارے میں جو کچھ اسٹرکچر آف دا آئی پڑھایا جاتا ہے, تو امام صادق علیہ السلام نے اسٹرکچر آف دا آئی, کیونکہ یہاں پر وقت بہت کم ہے, قلیل وقت میں ہمیں کثیر ذرا واقعات کچھ پیش کرنے, آپ بھی
تسلی رکھیے، محبت تو رکھیے محمد و آل محمد کی، تو مزہ آئے گا سننے میں. لیکن ہمیں بھی بڑی تشنگی رہتی ہے کہ مولا کے فضائل جتنے پیش کر سکیں کم وقت میں کر دیں. تو اس میں نا مولا نے ایکچولی میں اس انسان کو جیسے فزیکل اسٹرکچر آئے کا بتایا کہ اللہ نے بنایا تو آئی بال اتنا سا ہے، وہ انڈے کی ساخت بھی جیسے سائز بھی نہیں بڑھنے والا نہ سائز. آپ کو اگر کوئی بڑا نظارہ نظر آتا ہے تو آنکھ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، اور اگر ایک چھوٹا نظارہ نظر آتا ہے تو آنکھ تھوڑی چھوٹی. یہ اس بنانے والے کی قدرت ہے، یہ احسن قدرت ہے. فقط آپ سے اور مجھ جیسوں سے کوئی یہ سوالات کرے گا تو ہم نہیں. روز یہاں پر انتہائی خوبصورت مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے حوالے سے ہم پیش کرے تھے. ہاں جہاں پر محبت بھی ہے وہاں پر لوگ ایسے بھی ہیں جو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور وہ سوالات کرتے ہیں. تو جناب ہسٹری تو ابھی بھی خود بولتی ہے. ماشاءاللہ 40,000 شاگرد ہیں امام صادق کے، جن میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو اتنے بلند درجات پہ پہنچے کہ وہ خود سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے دنیا میں جتنے بھی علوم آگے بڑھے ہیں اور یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں، ان سائنٹسٹ کے علوم ابھی سکھائے جا رہے ہیں. وہ سائنٹسٹ خود ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امام سے نالج لیے ہوئے ہیں. تو امام ہی کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے ہشام ابن حکم. ہشام ابن حکم مولا کے شاگرد ہیں، اور مولا کو ان سے بڑی عقیدت و محبت تھی. استاد کو کچھ اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے، ایسے اسٹوڈنٹ سے عزت اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے کہ جو معرفت بہت رکھتا ہے، کہ اپنے استاد کی شان بہت سمجھتا ہے. تو گزشتہ پروگرام میں ایسے اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے حوالے سے بات کری تھی. تو یہاں پر بھی اب بھی کلاس مولا کی لگ گئی تھی کہ جس میں سارے شاگرد بیٹھے تھے. امام جعفر صادق کا ہاں جی لیکچر روم ریڈی تھا، کلاس روم ریڈی تھا، اسٹوڈنٹس آئے بیٹھے تھے. اور ایک اسٹوڈنٹ ہے تو فلسفے کا ہے، ایک فقہ کا ہے، ایک قرآن کا ہے، ایک حدیث کا ہے. اور اب ہشام بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور ہشام علم کلام کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ کلام پہ ماشاءاللہ بہترین عبور رکھتا ہے. اور اس میں کون سی ہشام کی ایسی صلاحیتیں ہیں؟ ہشام امامت پر انتہائی خوبصورت دلائل پیش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے امام خود ہشام کو ایز اے اسٹوڈنٹ ہشام ابن حکم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب ہشام لیٹ تھے، اور جیسے یہ کلاس میں انٹر ہوئے تو مولا صادق علیہ السلام نے اپنی ابا اتاری اور اس کے شولڈرز پہ رکھ دی. ہشام کے جب شولڈرز پہ رکھی تو کہا مولا آپ کی ابا ہے. کہا کہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے کیونکہ جب تم ہماری امامت کا دفاع کرتے ہو ہمیں تم پہ اور محبت آتی ہے. تو ہشام ابن حکم نے واقعہ پیش کیا، اور اب ممبر مولا نے کہا بیٹھو اور ان کو بتاؤ امامت کے فضائل. امام کے سامنے امام کو سننا کتنا پسند آ رہا تھا. ہشام نے پیش کیا کہ ایک بار اس کا شام جانا ہوا، اور شام میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص نے 70 ایئرز اولڈ یہ بندہ ہے، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ خود جان جاتے ہیں، نام مینشن نہیں بھی کیا، آپ جان جاتے ہیں 70 ایئرز اولڈ یہ شخص ہے. اور اس نے امام کی فضیلت بتانے کی بجائے خود پر یہ کلیم کیا سلونی سلونی قبل استفقدونی. تو یہ ممبر امام علی علیہ السلام کا ہی تھا، اور سلونی کا دعویٰ فقط امام علی ہی کر سکتے تھے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے تمام تر خزانے علم کے رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اللہ نے انہیں عطا کیے تھے. تو وہ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے. ان کے بعد کبھی کسی نے کیا نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اتنا علم رکھتا نہیں تھا. صادق آل محمد ان کے فرزند ہے، کیونکہ یہ علم نسلوں میں سفر کر رہا ہے. اب یہ مولا کی شاگرد جب امام صادق سے علوم سمیٹے ہوئے، جب یہ گئے تو عمر تھی 17 سال، ان کی ایج ہے 17 ایئرز. اور وہاں پر 70 سال کا ایک شخص ممبر پہ شام میں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ کو کھو دو. اس بات پہ ہشام ابن حکم مسکرائے اور جا کر اس محفل میں بیٹھ گئے، اور حیران بھی ہوئے کہ یہ تو میرے مولا کا جملہ ہے، یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دعویٰ ہے. سلونی کا دعویٰ کوئی اور ان کے علاوہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو زمین و آسمان میں سے بھی سوال لایا جائے اور اس کا فوری طور پر جواب دے دے. رسول کے بعد علی ہی. میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گی، آپ کی اور میری یاد تازہ ہو جائے گی کہ جب کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. باب العلم فقط ایک بتایا، نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امام نے اپنا شجرہ نسب علم کہاں سے ملا بتایا کہ اپنے باپ دادا سے ان کو میرے جناب رسول خدا سے ملے، حضرت جبریل سے جناب رسول خدا کو، اور یہ تمام ترین پروردگار اس طرح سے ان تک. اور اگر کوئی اور شخص اس کا دعویٰ کر دے تو دیکھیے یہ علوم ان کے جد رسول خدا سے ملے، رسول خدا کو جبریل پہ ملے. تو کوئی اگر دعویٰ یہ کر دے تو پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے جد رسول ہوں، پھر یہ ضروری ہے کہ جبریل ویسے ہی ان کے پاس وہ آیت اور وہ کلام الہی لاتے ہوں، پھر یہ ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہو. لیکن یہ محمد و آل محمد ہی ہیں، فقط یہی ہیں کہ جن کو خدا نے چنا اور ایسے علوم عطا کیے. تو اب جب ہشام ابن حکم اس محفل میں بیٹھ گئے تو اس ممبر پر سے دعویٰ ہوا
تو یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا بھی ایک سوال ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، گو کہ یہ میرے مولا کا جملہ ہے، اگر آپ نے کہہ دیا میں بھی کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگے ہاں لڑکے تمہارا کیا سوال ہے؟ تو یہ کہنے لگے آپ کی آنکھیں ہیں، انٹرسٹنگ ہے لیکن دس از گڈ، آپ سوچیں مولا کے شاگردوں کا بھی اب یہ ڈیپتھ دیکھیے گا سوال کی آپ نے، میں نے بھی یہی سمجھا کہ سوال اتنی آنکھیں ہیں، تو اسے کہا کہ آپ کی آنکھیں ہیں، تو کہا دیکھتے نہیں میری آنکھیں، کہا 2 آنکھیں، کہا 2 آنکھیں، آپ کے ہاتھ ہیں؟ تو کہنے لگا ہاتھ ہے۔ تو کہنے لگا یہ کیسے سوال کر رہے ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی مجھ سے پوچھ لو ورنہ تم مجھے کھو دو گے۔ تو یہ کہنے لگے 17 برس عمر تھی، تو کہنے لگے کہ میں بچہ ہوں، آپ بزرگ ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، میں تو چھوٹا سا انسان ہوں، چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا، سادہ سا انسان ہوں، سادہ سوالات کروں گا، میں آپ کے علم تک کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن جن کے شاگرد ہیں یہ پہنچیں گے کسی ڈیپ پوائنٹ پہ، چلتے رہیے ساتھ۔ ابھی کہنے لگے آپ کے آنکھیں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، اچھا آپ کے پیر ہیں؟ نظر نہیں آتا میرے پیر ہیں؟ سننے والے نے کہا میرے پیر ہیں۔ کہا اچھا آنکھیں آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کہا صبر رکھیے میں بچہ ہوں مجھے بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ آنکھیں میں دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور کہتے جب آپ پتہ کیسے چلتا ہے آپ کی آنکھوں کب دیکھ لیتے ہیں؟ کہتے جب میں نگاہ کرتا ہوں کسی چیز پہ تو وہ میرے ذہن کو سگنل دیتے ہیں، میرے برین کو سگنل ملتا ہے اور پھر دماغ ورک۔ دس از بایو، یو نو دس از بایو، کہ آپ کی آنکھ ایک ویو کو دیکھتی ہے، دین یو گیٹ اے سگنل ان یور برین اینڈ دین برین ریئیکٹس اینڈ یو گیٹ ٹو سی دیٹ تھنگ۔ دین وہ کہتے تو آپ اپنے ناک سے کام کیا لیتے ہیں؟ کہتے سونگھتا ہوں، پہلے میں جس چیز کو سونگھنا چاہتا ہوں ایک میرے دماغ کو اس کا اشارہ ملتا ہے، جب میرا دماغ کہتا ہے کہ ریئیکٹ کرو تو مجھے وہ اسمیل آتی ہے، اور جب کہیں واک کر کے چلنا چاہتا ہوں قدم کیا کرتے ہیں؟ قدم چلتے ہیں۔ کہا کہ دماغ کے بغیر قدم چل سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، پہلے میں جب چلنے کا ارادہ کرتا ہوں دماغ اوکے کا سگنل دیتا ہے تو میں چلتا ہوں۔ ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ محسوس کرنے کے لیے۔ کیسے؟ جب میں کسی چیز کو محسوس کرنا چاہتا ہوں میں ہاتھ رکھتا ہوں، برین سے سگنل آتا ہے کہ یہ ٹچ ہے، ٹھیک ہے، رف ٹچ، سافٹ ٹچ۔ اللہ کی کیا شان ہے، کیا شان الہی ہے کہ اللہ نے چیزیں خلق کی۔ واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے۔ اب وہ کہنے لگے 17 برس کے شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، اس 70 ایئرس کے انسان سے جس نے دعویٰ سلونی کیا تھا، اب یہ کہنے لگے ہشام ابن حکم آپ کے کہنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے جسم میں، آپ کے 6 فٹ کے قد میں آپ کا دماغ آپ کا امام ہے، آپ کے وجود میں آپ کا دماغ امام کا کام کرتا ہے۔ تمام تر سگنلز جو ہیں آپ کو ایکشنز کے وہ آپ کے برین کے تھرو ہی اب وہ ابھی عروج نے فوراً سے گریب کر لیے، لیکن وہ جو کہ دعویٰ کر رہا تھا اس نے فوراً سے یہ بات نہیں سمجھی تھی، جو اتنا بڑا علمی دعویٰ کر رہا تھا، امام علی کے مطابق دعویٰ کر رہا تھا، ان کے برابری کا دعویٰ۔ اب جب انہوں نے کہا کہ آپ کے ذہن کی حیثیت اور دماغ کی حیثیت امام کی سی ہے، تب بھی نہیں سمجھا۔ تو انہوں نے کہا شام ابن حکم نے، کیونکہ آپ دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن جب تک آپ کا ذہن آپ کو نہ کہے، آپ کا برین آپ کو سگنل نہ دے کیا دیکھنا چاہتے ہو، 2 تصویریں ان میں سے کون سی دیکھنا چاہتے ہو، برین سگنل دیتا ہے۔ چلنا چاہتے ہو، تمہارا دماغ امام جب تک نہیں اوکے کہے گا، جب تک تمہارا امام تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا، تمہارا دماغ امام ہے، جب امام اوکے نہیں کہے گا تم نہیں چل سکتے۔ اور پھر امام کے وجود کو جھٹلانے والے یا یہ کہنے والے کہ دیر از نو نیڈ ٹو ہیو این امام اور ایک رہبر، تو یہاں پر ایک انتہائی مختصر سا واقعہ ہے، جب ایک وجود بنا ہوا اس میں ذہن کو ایز اے امام کام کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ کو رانگ اور رائٹ بتائے اور ایک ڈائریکشن میں موو کرے، تو کیا ہی بات ہے۔ میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ بہت سے ہمارے اپنے دوست احباب سب یہ چیز کو مکس کر دیتے ہیں۔ جب آئمہ معصومین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو شہادہ معصومین کی بات ہو رہی ہے، آئمہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو 12 اماموں کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب دماغ کی بات کر رہے ہیں، جس کے اعضاء کی بات کر رہے ہیں، یا دین کو کون ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ امام کا معنی جو ہے یہاں پہ رہنما کے ہیں۔ جو ہمارا دماغ ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں کیا ایکشن ہمیں کرنا تھا۔ ہماری آنکھ ابھی دیکھنا چاہتی ہے، نہیں دیکھنا چاہتی، میں پہلی اپنی رائٹ لیگ کو جو ہے وہ موو کرنا چاہتی ہوں، واک کرنا چاہتی ہوں، تو آپ امام کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، دماغ سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو دماغ کی ٹرم میں اور جو آج کے دور کے ہمارے عالمین ہیں ان کے لیے ہم جو ہے رہنمائی کی جو ہے وہ ٹرم یوز کریں گے۔ امام سے مراد رہنمائی ہے، اور ہم جن امام 12 امام نہیں ہیں اس وقت پہ، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے امام کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہر دور میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت
رہی ہے. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صادق آل محمد کے امام ہونے کے وجود کے اور ان کی دلیل کے لیے بھی یہ میں نے پیش کیا تھا. اور وہ نے سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دیا، حالانکہ اس کے دو معنی اور وہ دونوں ہی محمد و آل محمد پر ہی سوٹ کرتے ہیں. اور جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ ہر دور میں آپ کو امام کی ضرورت ہے. اور دیکھیے دنیا میں کوئی امام، دنیا میں رہنمائی کرنے والا، یہ مت سمجھیے گا خدا نخواستہ کوئی بھی امام یا لیڈر، امام صادق، امام تقی، جو وہ میں اس زمانے کی، جو زمانے کی میں نے آپ کو بات کی ہے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو امام کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے. امام جعفر صادق کا ہونا ایک زمانے میں، امام باقر کا ہونا ایک زمانے میں، ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. اور اب ہم جن امام کا پیش کر رہے ہیں، ابھی ہم بھی امام زمانہ کے منتصر ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرجم. تو جو یہ لوگ کہیں کہ آپ کے پاس سب موجود ہے، تو آپ ابھی تک اپنے مولا کے منتظر، امام کے تو دیکھیے یہ تمام تر میری گفتگو کا محور، میری گفتگو کا مرکز میرے زمانے کے امام ہیں. اور ہم جو کہہ رہے ہیں آپ ابھی اس بیسک لیول تک اگر نہیں سمجھے تو یہ سمجھ لیجئے کہ معصومین کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ایک امام کی کس حد تک نیڈ ہے، کس حد تک ضرورت ہے. چلیے امام صادق علیہ السلام کی زندگی سے ہی اتنے شاگرد ہیں، بہت واقعات ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کائنات کی خلقت کے حوالے سے بے حد چیزیں پیش کی ہیں، اور فضائل بھی بے حد زیادہ ہیں. اب امام صادق کے ہی ایک اور شاگرد بھی ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت ہارون ابن مکی. کیا ہو رہا ہے؟ مولا کے شاگرد بیٹھے ہیں، علم کی محفل لگی ہوئی ہے، اور سوال کیا شاگردوں میں سے ایک نے کہ امام آپ کے پاس 40,000 شاگرد ہیں، لیکن آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام نہیں کیا. اگر آپ قیام کر لیں تو سب آپ کے ساتھ ہے. تو مولا نے کہا میرے پاس چاہے 40,000 جیسے شاگرد ہیں، اگر 20,000 بھی ہوں تو کوئی ایسے نہیں کہ جو کربلا کے 72 کہ جیسے امام حسن نے بھی کہا بھائی حسین آپ کو وہ اصحاب ملے کہ ہمیں بھی ویسے اصحاب نہ ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ مجھے ملے، لیکن بھائی حسین کو جو 72 ملے وہ 72 انتہائی چنے ہوئے قیمتی جواہرات ہیں کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. ان پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. ان کے ایمان اپنے امام کے ساتھ ایسے مضبوط تھے. اور عروج بات آ گئی ہے امام کے حوالے سے ہی. پہلے بھی ہمارا مرکز گفتگو ہمارے زمانے کے امام رہتے ہیں. ہمارا مرکز گفتگو آج صادق آل محمد چھٹے امام ہیں اور رسول خدا کی ذات اقدس حبیب خدا ہیں. اب جب اس شخص نے کہا کہ مولا آپ اگر 40 نہ صحیح 20,000 بھی ہوں لیکن 72 سے تو کہیں زیادہ ہے، آپ بھی قیام کر سکتے ہیں. تو مولا نے کہا اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس وہ ہیں جو سید و شہداء میرے جد کے پاس 72 تھے تو ٹھیک ہے، یہ تندور جل رہا ہے اس میں کود جائیے. وہ شخص دیکھتا رہا مولا کیا کہہ رہے ہیں. مولا کہتے یہی معرفت ہے، امام سے سوال نہیں کیا جاتا. اور یہاں پہ میں کسی دنیاوی امام کی بات نہیں کر رہی. تو پھر آپ اپنی آزمائش کو مکمل کر کے دکھائیے کہ آپ امام کو کتنا چاہتے ہیں، ان کی معرفت. اب جن امام کی بات ہو رہی ہے یہ کسی دنیاوی امام کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس امام کی بات ہے جو امام خدا کا بنایا ہوا ہے. کبھی دنیا میں امام نہیں ہوتے، امام رب کے بنائے ہوتے ہیں. سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت کی بات. یہ وہ امام ہے جو سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت میں آئے. یہ وہ امام ہے جو رسول خدا کا خون ہے، جو رسول خدا کی آل ہیں. کوئی ایسے امام نہیں کہ دنیا نے کسی کو تخت پہ بٹھایا وہ امام بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد، میرے علاوہ، میرے جو اہل بیت ہیں، جو آئمہ علیہ السلام ہیں، 12 امام ہیں، وہ تمام تر انبیاء سے افضل. سبحان اللہ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودیت کیے ہوئے علوم کے خزانے اور ان کا خون اور خدا کا دیا ہوا تخت و مرتبہ. امام کبھی دنیا کے تخت و تاج کا محتاج نہیں ہوتا. جو امام ہے 12 امام ہے رسول خدا کی آل، جناب زہرا کی جو اولادیں، کبھی کسی دنیاوی تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے، نہ ہی دنیاوی شان و شوکت کی. اللہ انہیں ایسے علوم دیتا ہے کہ دنیا ان کی عزت کرنے لگتی ہے، اور آج بھی ان کے علوم دنیا سیراب ہو رہی ہے. تو امام صادق کے جب شاگردوں کی محفل لگی تو ایک شخص نے کہا کہ مولا آپ بھی قیام کر سکتے. تو مولا نے کہا امام حسین جیسے اصحاب جن کو ملے ہم میں سے کسی کو نہیں ملے، ان 72 جیسا کوئی نہیں. تو اب ایک شخص نے کہا 72 جیسا کیا، ان میں سے ایک تو میں ہی ہو سکتا ہوں. تو مولا نے کہا اچھا اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان 72 جیسوں میں کوئی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ان جیسے ہو سکتے ہیں تو چلیے تندور میں کود جائیے. تو حیران ہو کے سوال کیا. تو مولا نے کہا کہ امام سے اگر سوال کر دو تو وہ امام کیسا. تو پھر کہتے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ معرفت کیا ہوتی ہے. اور وہ 72 کے 72 معرفت رسول، معرفت امام، معرفت
خدا والے تھے. کہتے میں ابھی آپ کو معرفت دکھاتا ہوں کہ اس زمانے کے امام کی معرفت کیسی ہونی چاہیے. وہیں پر امام کے دوسرے شاگرد حضرت ہارون ابن مکی تشریف لائے. جیسے وہ تشریف لائے تو امام صادق نے حال احوال نہ پوچھا, کچھ نہ پوچھا, کہا ہارون یہ تندور میں آگ جل رہی ہے, اس تندور میں کود جائیے. اور بغیر کچھ پوچھے, بغیر سوال کیے حضرت ہارون ابن مکی اس تندور میں کود جاتے ہیں. جیسے ہی وہ کودتے ہیں, نہ صرف کودتے ہیں, تندور کا ڈھکن بھی اوپر سے بند کر لیتے ہیں اور خود اپنے کو کور کر لیتے ہیں. اب یہ شخص تمام واقعہ دیکھ رہے, حیران و پریشان ہو گیا, اور مولا اپنے دیگر شاگردوں سے گفتگو کرنے لگے کہ وہ میرا ایک شاگرد ہے, وہ نہیں آیا, اس کے گھر والے اہل و عیال ٹھیک ہیں, اس کے گھر میں کوئی بیمار تھا ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنے والا دیکھ رہا پریشان, کہتے ہیں مولا آپ کیسے استاد ہیں, آپ ایک شاگرد نے ابھی آپ کے کہنے پہ تندور میں اپنی جان دے دی, اس کے بچوں کا کیا ہوگا, اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا. مولا کہتے ہیں اے نادان, تو اب بھی معرفت کو نہیں سمجھا, کیا تو مجھے سمجھتا ہے کہ مجھے میرے شاگردوں کا احساس نہیں, کہ اور تو ہماری شان و منزلت جو اللہ نے ہمیں عطا کی اور اللہ نے ہمیں جو معجزات عطا کی ہے تو اس پہ یقین و ایمان نہیں رکھتا, کہ تو اب بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے شاگرد نے جان دے دی. تو کہا مولا نے تم ایسے نہیں سمجھو کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو محمد و آل محمد کے فضائل سن کر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے بھی تمام معجزات ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے, نہیں سمجھتے. اللہ نے کچھ دل ایسے بنائے. اب مولا لے کر چلے ان کو تندور کی جانب, کہا کہ تم سمجھے کہ میرے شاگرد نے جان دے دی, اور تم سمجھے کہ میں نے اسے نہیں بچایا. مولا نے تندور کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ تندور میں جہاں آگ تھی وہاں گلزار تھا اور مولا کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے پروردگار نے آگ کو گلزار کر دیا, وہ آگ اللہ نے گلزار کر دی تھی, یہ صادق آل محمد نے آگ کو گلزار کر دیا کہ اللہ نے مجھے اس علم و معجزے سے نوازا. سبحان اللہ. ایسے ایسے عظیم واقعات گزرے ہیں امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے. عروج آپ ان کی شان میں کچھ پیش کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کیجیے. بلکہ انم نے جو واقعہ سنایا اس سے میں آپ کو ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی. ایسے میسیجز ہم بلاگ کے اینڈ میں ہی دیتے ہیں, لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے میں پہلے دینا چاہوں گی. ہمارا اکثر اپنے امام سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کرتے, مولا ہم آپ کے دور میں ہوتے تو ہم وہ کرتے, یا کسی بھی امام کے جب مسائل سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا ہم ہوتے تو کم از کم آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا. اب اس شخص نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں تو امام کی معرفت رکھتا ہوں, میں تو اہل بیت کا ماننے والا ہوں, لیکن جب امام نے حکم دیا تو اس کو پورا نہیں کیا, کیونکہ اس کے یقین میں مسئلہ تھا, اس کا عقیدہ ہی مکمل نہیں تھا. تو اب ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے. ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے, ہم پھر بھی ویسے ہی ہوں کہ ہمیں آج کی امام زمانہ علیہ السلام اللہ میں ان کی معرفت عطا فرمائے. ایسا نہ کرے کہ وہ ہم کہیں کہ مولا آ جائیں, ہم روز دعائے حجت پڑھتے ہیں مولا آ جائیے آ جائیے, اور جب امام آئے اور کہیں کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں تو ہم کہیں نہیں مولا یہ ایسے تو نہیں ہے, یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو نہیں کہا, ہم اپنے بچے قربان نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے. تو آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ آپ کو امام وقت کی جو ہے پروردگار عالم معرفت نصیب کرے, اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جن کے عقیدے میں مسئلہ ہے یہ وہ مکمل طور سے عقیدے پر نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں امام کا ظہور جب بھی ہو ہمیں معرفت عطا کرے, ان کے لشکر میں شمار کرے. اب انٹرسٹنگ سے واقعات جلدی سے آپ کو بتاؤں گی امام صادق علیہ السلام کے. وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو, اس میں بھی میسج ہے, جب بھی کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. چاہے گھر کے بچے ہوں, چاہے بڑے ہوں, وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں, چاہے گھر میں ہیلپرز ہو. اب امام علیہ السلام کے خادم تھے, امام نے اس کو گھر سے کچھ چیز لینے کے لیے گھر سے باہر بھیجا, تو اس کو نیند آئی تھی, یہ رستے میں کہیں سو گیا, اور جب امام نے کافی انتظار کر لیا کہ یہ واپس نہیں آیا, پریشان ہوئے, فکر مند ہوئے, تو رستے میں دیکھا کہ یہ سو رہا ہے. اب امام علیہ السلام کا بھی کردار دیکھیے گا, ان کا عمل دیکھیے کہ کیا عمل ہے. اب ہم اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتا, یا مار بھی سکتا تھا کہ بھائی تمہیں چیز لینے کے لیے بھیجا تھا تم پہنچے نہیں. امام نے دیکھا کہ یہ سو رہا ہے, تو امام نے اس کو, جو آپ پنکھا ہاتھ میں پکڑتے ہیں, اکثر گھروں میں ابھی بھی موجود ہوگا, تو اس پنکھے سے امام نے اس کو ہوا دینی شروع کی کہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو. اب جب یہ اٹھا تو امام نے اسے فرمایا اور پھر ایک پیغام دیا جو آپ کو ہمارے لیے, کہ میری بات سنو اور اس کو سمجھو کہ پروردگار عالم نے دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھنا, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ ایک میسج تھا. دوسرا میسج کیا تھا کہ ایک شخص جو کہ مدینہ میں آتا ہے اور مسجد میں رکتا ہے, قیام کرتا ہے. اس وقت مسجد میں کوئی موجود نہیں تھا, اور امام علیہ السلام جو ہے کونے میں نماز ادا کر رہے تھے. اس کے جو ہے سامان میں 1000 دینار کی ایک تھیلی تھی. اس کو اور کوئی نظر نہ آیا, اس نے کہا کہ میری تھیلی غائب ہے. تو اس نے امام علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ آپ نے میری یہ تھیلی لے لی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میرے گھر چلو.
یہ امام کے گھر آیا. امام نے کہا تشریف رکھو. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں لی اور تم غلط الزام لگا رہے ہو, کچھ بھی نہیں. صرف اپنے گھر سے 1000 دینار لیے ایک تھیلی میں اور اس کو دے دیے کہ یہ لو اور اب تم جا سکتے ہو. جب یہ شخص مسجد میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے, اس کے سامان میں ہی اس کی وہ تھیلی موجود تھی. سبحان اللہ. یہاں پہ بھی ایک سبحان اللہ. سبق تھا کہ آپ کسی سے لڑائی بھی مت کریں, اپنے آپ کو سچا بھی ثابت کریں اور اپنے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بھی بنا لی. اب یہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور امام کے پاس واپس پہنچا اور معافی مانگی کہ میں غلط تھا اور میں نے آپ پہ الزام لگایا, مجھے معاف کر دیجیے. دوسرا یہ کہ آج کل بھی مہنگائی کا دور ہے, میں جلدی آپ کو بتاتی جا رہی, مہنگائی کا دور ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ہر جو ہے پروڈکٹ جو ہے گروسری آئٹم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے بجٹ آ رہا ہے, چیزوں کی پرائز انکریز ہونے والی ہے. اب یہاں پر قحط کی بات ہو رہی تھی. امام علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک شخص تھا جو روایات میں کہ ہے کہ امام علیہ السلام کے وکیل تھے. انہوں نے کہا کہ اگر قحط آ بھی جائے تو ہمارے پاس اتنا غلہ موجود ہے کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, ہمارا جو ہے گزر بسر بہت اچھے انداز میں ہو جائے گا. جب امام علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو امام نے فرمایا کہ جتنا غلہ تمہارے پاس موجود ہے ابھی کے ابھی اس کو بازار میں فروخت کر آؤ. بازار میں فروخت کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ اب پوری گندم کی روٹی گھر میں نہیں پکا کرے گی, آدھی گندم اور آدھی جو کی روٹی پکا کرے گی. اور اگر قحط آیا تو جو حال سب کا ہوگا وہی حال ہمارا ہوگا. تو یہاں پہ بھی میسج تھا حکمرانوں کے لیے, لوگوں کے لیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, وہی کھائیں جو آپ کے دوسرے بہن بھائی کھا رہے ہیں اور سامان کو اسٹور نہ کریں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے تو کنٹری میں اس چیز پہ کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. جو مرتا ہے وہ مرتا جاتا ہے, جو جیتا ہے وہ جیتا رہتا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس قدر چیزیں اسٹور ہو جاتی ہیں اور نارملی ان کی پرائز اتنی ہائی چلی جاتی ہیں, کسی کو تو سب میسر اور کسی کو کچھ بھی میسر نہیں. ہم جشن صادقین منا رہے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کی جو کہ ان کے جد امجد کو بھی کہا جاتا ہے صادق اور امین رسول اللہ کو, وہی ان کو بھی وہ کوالٹیز ملی ہیں, وہ صفات ملی ہیں کہ صادق ہیں. تو اب ایک شخص ہے جو کہ حج کے لیے جا رہا ہے, تو حج پر جانے سے پہلے اس نے امام کو کچھ رقم دی ہے. یہاں پر بھی امانت اور صداقت کی ہی بات کرنے جا رہے ہیں ہم کہ امام جب تک میں حج کر کے واپس لوٹوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے گھر خریدیے. اب وہ امام وقت ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے اور اس کے حق میں بہتر کیا ہے. اب آپ کے میرے جیسا کوئی ہوتا تو اس کے لیے کوئی بحریہ ٹاؤن میں ہم شاید پلاٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا, لیکن نہیں, وہ امام وقت ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں. جب یہ شخص واپس آیا تو امام علیہ السلام نے اس کو ایک پیس آف پیپر بھی بتاؤں گی, روایات میں کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, وہ دیے اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر خرید سبحان اللہ, سبحان اللہ, 2 اربہ یہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام نے اس کو ایک پیپر دیا کہ یہ اپنے ساتھ لے جاؤ, ایک تحریر تھی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا. اب یہ تحریر جو ہے یہ شخص اپنے ساتھ لے گیا اور کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے, انتقال کر جاتا ہے, شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب یہ میں اور آپ تو نہیں جانتے تھے کہ وہ فوت ہونے والا ہے یا اس دنیا سے جانے والا ہے, اس کی زندگی باقی نہیں ہے. جب یہ شخص جو ہے فوت ہونے والا ہوتا ہے یا اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو آخری وقت میں یہ اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ یہ جو مجھے امام نے دیا ہے, یہ پیپر دیا ہے, اس کو تحریر کو میرے ساتھ ہی رکھ دینا. اب جب یہ تحریر کو رکھ دیا گیا, یہ شخص اس دنیا سے جا چکا, تو کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہی تحریر اس کی قبر پہ ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جنت میں اس کو اس کا وہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اختتام سے پہلے بس میں فرامین تو بہت سے تھے لیکن 1-2 فرامین رسول خدا امام صادق پیش خدمت کروں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ہر روز شوق و محبت کی بنا پر مجھ پر صلوات بھیجے گا تو خدا پر ضروری ہو جائے گا کہ اسے بخش دے اسی دن یا اسی شب میں, اور یہ ثواب الاعمال سے پیش کرتی ہوں. اور اس لیے بارہا میں روز جب بات ہوتی رسول خدا کی تو ہم درود پاک کرتے ہیں. امام جعفر صادق سے مروی ہے, یہ ثواب الاعمال میں تحریر ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا اللہ عز و جل نے نبی داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی, اے داؤد میرا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پلٹتا ہے اور اس گناہ سے توبہ کرتا ہے, اور اس گناہ کو یاد کر کے مجھ سے شرم کرتا ہے تو میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور نامہ اعمال لکھنے سے بھی وہ گناہ بھلا دیتا ہوں, اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں. بس سبحان اللہ ذات اقدس پہ کہ جس نے ایسے 2 صادقین عطا کیے 17 ربیع الاول کے دن کہ ہم یہ مومنین دن خوشی کے طور پہ منائیں گے. جعفر صادق کا رتبہ خلق میں مشہور ہے,
جعفر صادق کا رتبہ خلق میں مشہور ہے، جان حیدر روح زہرا کبریا کا نور ہے، جان حیدر روح زہرا کبریا کا نور ہے، بخشش و خلق و کرم کا جا بجا مذکور ہے، بخشش و خلق و کرم کا جا بجا مذکور ہے، وصف میں شیریں زباں کے زباں معذور ہے، وصف میں شیریں زباں کے زباں معذور ہے کہ ہم جیسوں کی تو زباں معذور ہے ان کے فضائل پیش کرنے سے۔ صابر و شاکر لقب ہے حجت قیوم کا، صابر و شاکر لقب ہے حجت قیوم کا، نائب مشکل کشا ہے بے قص و مظلوم کا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میلاد رسول خدا ہو، میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہو، اور ہم آپ کی خدمت میں رسول خدا کے لیے کوئی مختصر سی ربائی پیش نہ کریں اس پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے۔ تو رسول کی شان پہ کہنا چاہوں گی، اس پر تو الہ نے ذاتی کمال سے پیدا کیے غلاموں میں اپنے بلال سے، پھوٹے شگوف ایسے نبی کے نہال سے، دنیا جمیل ہو گئی جن کے جمال سے، دنیا جمیل ہو گئی جن کے جمال سے، بطحا نبی کے پھولوں سے گلزار بن گیا، بطحا نبی کے پھولوں سے گلزار بن گیا، بوزر بنا تو کوئی عمار بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ اور پھر سے ایک بار آپ کو مبارکباد میری جانب سے، عروج کی جانب سے، آنا من عروج نقوی آفیشیل کی جانب سے، وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فجر شریف کو دیکھنے والوں کو، if you're liking the videos, keep spreading the knowledge, keep sharing the knowledge. This is all the sharing of happiness، جو میلاد پہ خوشی ہوتی ہے مومنین کو ایک دوسرے سے بانٹنے کی، اب وہ ورچوئل میڈیم کے تھرو ہو یا آپ سے مل کر ہو، تو میلاد صادقین ہم نے آپ کے ساتھ منا لیا ہے، اسی خواہش کے ساتھ کہ آج کی اس عظیم شب کے صدقے میں، صرف آج کے اس مہینے میں نہیں بلکہ پورا سال ہر نماز کے بعد کوشش کیجیے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کیجیے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک کی خدمت میں ایک بہت اہم چیز ضرور آپ کو پتہ ہے وہ مس ہو رہی ہے۔ سلطنہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ انم نے کچھ اعمال بتائے نہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ دعا اعمال بتاتے رہتی ہے، تو اعمال کی سپریٹ ویڈیو چاہیے ہوتی ہے، لیکن اب اینڈ میں جو میں بتا سکتی ہوں وہی ہے، کچھ زیادہ ہے نہیں، مختصر اعمال ہیں۔ آپ کو عید منانے کی پوری اجازت دی گئی ہے، عید منائیں، جو کرنا چاہیں تو دن کا جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے ٹائم پر آپ غسل کر لیجئے، اور یہ غسل ہوگا رجائے مطلوبیت کی نیت سے، تو قربتاً اللہ نیت اور ہوتی ہے، رجائے مطلوبیت اور ہوتی ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ غسل کریں گے، اور یوم 17 ربیع الاول کی نیت ہوگی کہ 2 معصومین کا پروردگار نزول ہے، مجھے عبادت کی توفیق دے، یہ نیت آپ کے دل میں، آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد آپ اس دن میں صدقہ نکالیے، کسی مومن بہن بھائی کی مدد کر دیجئے، اور جتنی بھی توفیق ہے اس کے اکارڈنگ کیا کیجئے، کھانا کھلائیے، طعام کرائیے، اور آپ کیا کیجئے، آپ روزہ رکھ لیجئے اگر رکھ سکتے ہیں تو مستحب روزہ، کیونکہ اس روزہ کو رکھنے کا بہت اجر و ثواب ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، ثواب دگنا اور چگنا ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، اور جو بہت اہم وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر زیارت، اور زیارت امین اللہ، زیارت امیر المومنین، اور زیارت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ضرور تلاوت کیجیے گا۔ عروج آپ بھی مبارک پیش کر دیجئے، میں بھی، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جشن کی تیاری کرتے ہیں، اور بلکہ جشن کی تیاری بھی کریں گے، آپ کو میسیجز بھی ساتھ دیتے جائیں گے، کوئی فرقہ واریت میں نہ پڑے گا، دل کھول کے جتنا میلاد منا سکیں منائیے گا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے سب کے لیے، جہاں کوئی میلاد ہو، کوئی محفل ہو، دل کھول کے ایک دوسرے کا استقبال کریں، اس محفل میں پارٹیسپیٹ کریں، اور جاتے جاتے ایک میسیج کے خیال کیجئے، کچھ چیزیں جو ہیں انٹرنیٹ کے تھرو کسی طرح سے پہنچی ہیں کہ اگر خواتین کی محفل ہے تو اس کا ادب و احترام کیا جائے، وہاں تک جو ہے مرد حضرات کی جو ہے کسی طرح سے بھی رسائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پردے کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے، تو کچھ ایسی جگہیں یا چیزیں ملی ہیں تو کوشش کیجیے کہ وہ اسپریڈ بھی نہ ہوں، اور اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے تو اس کو یہ سمجھائیے اور ہدایت دیجیے کہ جیسے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ان کو منع کیجیے اور سمجھائیے پیار و محبت سے، آپ کے بہن بھائی ہیں، کہ یہ چیزیں اپنے اپنے لیول پر بہترین انداز میں منائیے، لیکن کچھ پردے کے احکامات ہیں ان کو ضرور فالو کیجیے۔ Keep spreading the positivity. Why I say this at the end of the every video? Because we all need it. جب بات رسول خدا کی ہے، جب بات اتنے ہمارے امام کی ہے، انہوں نے ہمیشہ خوشیاں بانٹی اور نیکی بانٹی، انہوں نے ہمیشہ اپنے مخلوق خدا کے لیے درد دل دکھایا، تو اگر ایسی ویڈیوز کو دیکھیں جس میں نالج بٹ رہا ہو، ہم نے آپ سے فقط ولادت 2 معصومین کی شیئر کی ہے اور نالج شیئر کیا ہے، پسند کیا
تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لوگوں سے بھی علم شیئر کیجئے, اور اگر آپ کو اس سے کوئی پرابلم ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نیکی تو دل میں رکھ ہی سکتے ہو اس انسان کے لیے. تو پازیٹیوٹی پر کوئی بھی کمپرومائز نہ آنے دیجیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس شب کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات اور دعاؤں کو 7 ربیع الاول میں قبول و منظور فرمائے. اور میں چاہتی ہوں جاتے جاتے ایک میسیج دے دوں, کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے. امام علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, جن کا آج ذکر کیا جناب رسول خدا کے ساتھ, کیونکہ ان کے جد ہیں اور یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نعمت پروردگار عالم کثرت سے میسر ہوں تو شکر ادا کیا کرو, اور جب کسی تنگی میں مبتلا ہو جاؤ تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا میرے لیے ایک جو ہے وہ سبق تھا کہ اگر ہم ایسی مصیبتوں میں نہیں, یہ سبق بھی تھا اور اعمال کا حصہ تھا. آپ کو اتنی عظیم نعمت ملی ہے, 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی ہے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو امت رسول خدا میں سے قرار دیا, اس کا شکر کیجیے. پروردگار عالم کو آپ کو مزید نعمتوں سے آپ کو ہمیں نوازے, اس کا ہم شکر ادا کریں گے, اور ہمیں جناب رسول خدا کی امت میں سے کیا, اس کا بھی شکر ادا کریں گے جیسے ہم نے کہا. اور جو ہے اگر آپ کسی مصیبت میں, تنگی میں مبتلا ہیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے کہ آپ کا رب آپ کو معاف کرے اور تمام تر نعمتیں آپ کو بھی میسر کرے. آج عروج میں میری والی روح آ چکی ہے, عروج جسٹ وانٹس ٹو کیپ سیلیبریٹنگ, اور ماشاءاللہ موقع بھی ایسا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں, اور ہر ویڈیو کے اینڈ میں ہم بتاتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. تو نیکسٹ آپ دیکھ لیں جو اسلامک ایونٹ ہوگا, اگر تو کسی معصوم کی ولادت ہے تو ان کے حوالے سے, اور اگر کوئی علم کا اور دریا بٹ رہا ہے تو ان کے حوالے سے, لیکن ہونا سب کچھ محمد و آل محمد کی ہی زیر سایہ اور اللہ کی خوشنودی اور رسول خدا کی رضا کے لیے. مجھے اور عروج کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل, اور سبسکرائب بھی کر دیجیے. اللہ حافظ.